السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ وقال الله تعالى جل جلاله كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بھئی اگر قریب آ جائیں، بیٹھنا پیچھے بھی ہے تو طریقہ تو یہی ہے کہ جگہ جو خالی ہے پیچھے بھی بیٹھنا ہے، آگے بھی بیٹھنی ہے، لیکن بس آدمی اپنا برتن تو پھیلا دے، دینے والے اللہ کی ذات ہے۔ جیسے صحابہ کرام بیٹھتے تھے اور طلب کے ساتھ بیٹھنا کہ اللہ پاک مجھے بھی نواز دے۔ اللہ پاک کی طرف سے ہوائیں چلتی ہیں دینے کی، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں اگر وہ ہوا لگ جائے کسی کو تو بے طلبوں کو بھی طلب بھی مل جاتی ہے اور اللہ عطا بھی فرما دیتے ہیں۔ جیسے بھوکے کو روٹی دینے والے اللہ ہیں تو بھوک بھی لگانے والے اللہ ہی ہیں۔ بھوک نہیں ہوگی تو پھر روٹی اچھی نہیں لگے گی۔ روٹی کا مزہ تب آتا ہے جب بھوک لگی ہو۔
دین کی بات کا مزہ اور لطف اس وقت آتا ہے جب انسان کے اندر طلب ہو، محبت ہو، پھر اللہ کا نام پیارا لگتا ہے۔ ورنہ طلب نہ ہو تو پھر اعلیٰ سے اعلیٰ مضمون بھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کرے ہمیں دین کی بھوک لگ جائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہمارے آل و عیال کو بھی، دوست و احباب کو اور پوری دنیا کے مسلمانان کو اللہ دین کی بھوک لگا دے۔ بھوکا روٹی کو ڈھونڈتا ہے، روٹی کی طرف دیکھتا ہے للچائی ہوئی آنکھوں سے۔ تو جب دین کی طلب ہوتی ہے تو پھر آدمی دین والی مجلسوں کو ڈھونڈتا ہے، دین والوں کو، اللہ والوں کو ڈھونڈتا ہے، اپنی طلب ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سے طلب بھی مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں دین کی طلب عطا فرما دے۔ ایک آدمی کی بھوک مٹ جائے تو فکر ہوتی نہیں ہے، بھئی مجھے بھوک نہیں لگتی، ڈاکٹر صاحب کوئی دعا دے دو، کوئی میرا علاج کرو، بھوک نہیں لگ رہی۔ اس بھوک سے زیادہ دین کی بھوک ضروری ہے۔ یہ بھوک لگ جائے گی تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی یاد آ رہے ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، اور یہ ایسی شخصیت ہیں اصحاب صفہ میں سے کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوئے گر پڑتے تھے، لیکن حضور کے دروازے کو نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی زبان حال سے یہ کہتے تھے، نہ گھر چاہیے نہ زر چاہیے، نہ گھر چاہیے نہ زر چاہیے، مجھے تو فقط آپ کا در چاہیے۔ تو بس حضور کے دروازے پہ پڑے رہتے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی بھائی۔ اس روٹی کی بھوک سے زیادہ ان کو حضور کی احادیث کی بھوک تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے اس بھوک کو بھی برداشت کر لیتے تھے۔ بھوکا مر جانا یہ اتنا نقصان نہیں ہے، دین کے بغیر، ایمان کے بغیر دنیا سے کوئی چلا گیا تو یہ بڑا نقصان ہے۔ کتنے بھوک میں دنیا سے چلے گئے، پیاس سے دنیا سے چلے گئے، ایمان کے ساتھ گئے تو آخرت میں ان کا استقبال ہوا، ہر جگہ پر استقبال ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اتنا بھوکا ہوتا تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں بے ہوش ہو کے پڑا ہوتا تھا، لوگ میری گردن دباتے تھے کہ ابو ہریرہ کو جنون ہو گیا ہے۔ اس وقت مجنون کا علاج اس کی گردن دبانے سے کیا جاتا تھا۔ لوگ میری گردن دباتے تھے کہ ابو ہریرہ کو جنون ہو گیا۔ فرماتے مجھے جنون نہیں ہوا تھا، مجھے بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا۔ لیکن ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اس بھوک کو برداشت کر لیا ہے، لیکن حضور کے دروازے کو نہیں چھوڑا۔ اس سے زیادہ وہ بھوکے دین کے بھوکے تھے، جس کی وجہ سے اس بھوک کو برداشت کیا۔ لیکن پھر اللہ نے ان کو ایک مرتبہ بھی عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی ایک مرتبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرید بانٹ رہے تھے،
اصحاب صفہ بھی تھے بیٹھے ہوئے، کسی نے سرید بھیجا، لوگ صدقہ خیرات اور ہدیات ہدایہ بھیجتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو بیٹھے سامنے مجمع لگا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سرید دے رہے ہیں۔ سرید ہوتا ہے گوشت کے شوربے میں روٹی کو پکا لینا، اس کو نرم کر لینا، تو یہ بڑا بہترین کھانا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ہم نے کھایا کہ نہیں، جنہوں نے کھایا ہے ان کو پتہ ہے، حضور کا پسندیدہ کھانا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ زود ہضم ہے۔ زود ہضم سمجھتے ہیں، یہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے، اور جو خوراک جلدی ہضم ہو جائے وہ بدن کو بھی لگتی ہے۔ اللہ برکت فرمائے۔ کھانے میں برکت وہ ہے کہ آدمی اللہ کا نام لے کر کھائے، کھا کر اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ تو میرے شیخ سے کسی نے پوچھا، حضرت عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت یہاں کھانے اور پینے کا ہے اور وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس کا کیا مطلب؟ تو فرمایا کھاتا کافر بھی ہے، کھاتا جانور بھی ہے، پرندہ بھی کھاتا ہے، لیکن یہ شکر کر رہے کہ یا اللہ آپ نے کھلایا، آپ نے پلایا، اور پھر مجھے حضور کا امتی بھی بنایا، یہ تیرا شکر ہے کہ مسلمان بن کر کھا رہا ہوں، کافر بن کے نہیں کھایا۔ تو یہ اللہ کا شکر آدمی کرے، اور اس شکر کے بعد پھر اس سے طاقت حاصل ہوتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ طاقت اللہ پہ نچھاور کی جائے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ والے پہلے اللہ پہ نان کو قربان کرتے ہیں، پھر جان کو بھی قربان کرتے ہیں۔ نان یعنی روٹی جو ہے اللہ کے نام پہ کھاتے ہیں، اور پھر اس سے جو طاقت پیدا ہوتی ہے اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دنیا کا کام ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کام ہے، نہیں، اگر دین کے مطابق کیا جائے یہ عبادت ہے۔ کمانا یہ عبادت ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا ایک آدمی مزدور ہے، سوچتا ہے رات کو صبح میں کہاں سے اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، کہاں مزدوری کے لیے جاؤں گا۔ یہ ایک سوچ پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس سوچ، اس فکر پر اس کے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرماتے ہیں۔ یہ غم میں ہے کہ کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا، اس فکر پر اللہ جل جلالہ اس کے بڑے بڑے جو اعمال کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ پاک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جب مزدوری کرے گا اللہ کتنا دیں گے، لیکن افسوس کہ مزدور مزدوری کرتا ہے، جس کا کھایا جس کا پیا وہ یاد نہیں ہوتا کہ زور ہو گئی ہے میں نماز پڑھ لوں، عصر ہو گئی میں نماز پڑھ لوں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں سب کچھ کرنا ہے، لیکن حضور کے طریقے بھی ہو جائے، اللہ کا بن کے کیا جائے، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نہ مزدوری سے منع کرتے ہیں، نہ کھانے پینے سے منع کرتے ہیں، نہ اچھا پہنے سے منع کرتے ہیں، اور نہ اچھی سواری سے منع کرتے ہیں۔ بس اس کا مطالبہ ہے کہ شکر کرو،
میرا کھا کر شکر کرو میں زیادہ تمہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی، کھا کر جو طاقت پیدا ہو، سمجھ آ گئی ہے۔ کہتے ہیں برکت ہو کھانے میں، کھانے میں برکت اس کو کہتے ہیں کہ کھا کر آدمی وہ کھانا بدن کو لگ جائے اور پھر اس سے جو طاقت پیدا ہو اس کو اللہ پہ قربان کیا جائے، اس سے گناہ نہ کیے جائیں۔ اگر گناہ ہو گیا توبہ کر لے۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کمن لا ذنب لہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لوگ تو تانے دیتے ہیں نا کہ یہ ایسا آج توبہ کیے پھرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس نے گناہ کی ہی نہیں گویا۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں یہ پاک ہے، اور کتنے لوگ اللہ کے ولی بنے اسی توبہ کے دروازے سے، بلکہ زیادہ امت توبہ کے دروازے سے داخل ہوئی۔ مادر ذات ولی تو بہت کم ہیں، توبہ کے دروازے سے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ توبہ کے دروازے سے اللہ کے ولی بنے۔ بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ توبہ کے دروازے سے محدث بنے، اللہ کے ولی بنے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرید بانٹ رہے تھے اور میں بھی پھر جانے لگا ادھر کے جاؤں میں بھی کچھ لے لوں، تو راستے میں بھوک کی وجہ سے میں گر پڑا۔ بچے شور مچانے لگے ابو ہریرہ کو جنون ہو گیا، ابو ہریرہ کو جنون ہو گیا، جیسے بچوں کی عادت ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اٹھ کے کہا کہاں مجھے جنون ہو گیا ہے؟ تو کہتے ہیں پیچھے میں بھی جا کے بیٹھ گیا، بھوک لگی ہوئی تھی تو میں گردن اوپر اٹھاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لے اور مجھے بھی دے رہے تھے بانٹ رہے تھے، تو میں گردن اٹھاتا تھا۔ بات بھوک کی تھی نا کر رہا، اللہ کرے ہمیں بھوک لگ جائے، ہائے پھر بھوک کے۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکماء کی باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو فرمانے لگے یا مخاطب کو بیٹا کر کے فرماتے تھے بیٹا علماء کی مجلس کو لازم پکڑو اور حکماء کی باتیں، اہل حکمت کی، اللہ والوں کی باتیں غور سے سنا کرو۔ ان کی باتوں سے دل اس طرح زندہ ہوتے ہیں جس طرح کہ مردہ زمین موسلادھار بارش کے ساتھ زندہ ہوتی ہے، لہلہانے لگتی ہے۔ یعنی یوں سمجھو کہ اللہ والوں کی باتیں نور کی بارش ہوتی ہے جس سے دل زندہ ہوتی ہے۔ جب دل زندہ ہوتا ہے نماز پڑھنی آسان، روزہ رکھنا آسان، صدقہ خیرات کرنا آسان ہو جاتا ہے، حج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نماز کے لیے وقت نہیں، پھر وہ اس کو نماز چھوڑنی مشکل ہو جاتی ہے، دل زندہ ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجلسوں میں مردے زندہ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ کی مثال ہے، وہ زندہ ہے، جو غافل ہے وہ مردہ ہے۔ تو اللہ والوں کی اہل ذکر کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ کا ذکر نصیب ہوتا ہے، تو مردہ زندہ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ، فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد اے پڑھایا۔ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد اے پڑھایا ہو۔ سنیا سکھن تے گئیاں کھل اکھی، اساں چت مولا ول لایا ہو۔ کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو۔ مرن تو اگے مر گئے باہو، تا مطلب نہ پایا ہو۔ موتو قبل ان تموتو۔
تو یہ حکماء کی باتوں سے فرمایا اس طرح دل زندہ ہوتے ہیں کہ فرمایا بیٹا غور سے باتیں سنا کرو. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حکماء میں سے ہیں، صرف شاعر نہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں. گلستان بوستان ان کی کتاب ہے، آج تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھیں تو آنکھ کھولیں. فارسی میں ہے یہ ادب، پہلے زیادہ تر علم فارسی میں تھا، اب اردو میں زیادہ ہے. اللہ کرے اردو کی بھی حفاظت ہو. آج بچوں کو اردو ہی نہیں آتی. دیکھو غیر کی بڑی محنتیں، ہمیں نہیں پتہ، اپنا اپنا حملہ ہوتا ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا اردو کی رسم الخط کا حفاظت کرنا واجب ہے. یہ عام کوئی زبان نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ اردو کی رسم الخط کی حفاظت کرنا واجب کا کیوں درجہ ہے کہ ہمارا دین بہت سارا اردو زبان میں منتقل ہو چکا ہے. جب رسم الخط سے بچے ناواقف ہو جائیں گے تو اردو کیسے پڑھیں گے، کیسا فائدہ اٹھائیں گے؟ بزرگوں کی نظریں بڑی دور ہوتی ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں سامنے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ ذرا اس کے نتائج پہ نظر رکھتے ہیں. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوکھی روٹی کی قدر بھوکے کو ہوتی ہے، اس سے پوچھ کہ اس کا مزہ کیا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھوک لگی، اوپر ہو رہے ہیں، کہتے ہیں سب کو بانٹ دیا، ختم ہو گیا، ابو ہریرہ رہ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ. تو اپنی انگلی مبارک پھیری برتن میں، پھیر کے اس کو اکٹھا کیا، تھوڑا سا انگلی پر تھا، تھوڑا سا. تو فرمایا لے ابو ہریرہ اللہ کا نام لے کے کھا لے. تو کہتے ہیں میں نے اللہ کا نام لے کر کھایا، میرا پیٹ بھر گیا. سبحان اللہ. کبھی ایسا ہوتا ہے برکت ہوتی ہے تھوڑی چیز سے کام ہو جانا، کبھی ایسے برکت ہوتی ہے. کبھی برکت ہوتی ہے کہ اللہ اس چیز کے وجود کو بڑھا دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوتی. کبھی تھوڑی سی چیز ہوتی ہے اس سے ہی کام بن جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے ایک قدم اٹھایا شام سے، جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابدال 40 ابدال ہمیشہ رہیں گے اس امت میں، چاہے کسی کی مرضی ہو یا نہ ہو. حضور نے فرمایا رہیں گے، خدا کی قسم رہیں گے. 500 بار گزیدہ بندے ہمیشہ اس امت میں رہیں گے. یہ امت لاوارث نہیں رہے گی. سمجھانے والے سمجھاتے رہیں گے، پیشوائی کرنے والے پیشوائی رہنمائی کرتے رہیں گے. وہ 40 ابدال ہمیشہ رہیں گے، لیکن ان کا ٹھکانہ شام ہے. دنیا میں آتے جاتے ہیں تو ان کا ایسے ہی ہے، پرے ابدالاں چوپرے جبریل. مطلب یہ ہے کہ ان کی تیزی ایسی ہے، اللہ نے یہ ان کو کرامت اور یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ کہیں ان کو جانا پڑے تو ایک قدم شام سے اٹھائیں تو دوسرا قدم کراچی میں ہو. نہ پہاڑ روک سکتے، نہ سمندر روک سکتے. کبھی اللہ ایسا بھی کر لے، کبھی اللہ پاک ایک لقمہ سے انسان کی بھوک کو ختم کر دے. اللہ اس پہ قادر ہے. اپنے نیک بندوں کی برکت سے یہ کرامت ان کی ہوتی. اور کبھی ایسا ہے کہ چاہے وہ دریا پی جائے، بھوک پیاس نہ ختم ہو، کھاتا رہے جو البقر، بیماری لگ جائے اس کی بھوک ختم نہ ہو. اللہ جل جلالہ نے اعتدال والی زندگی بہترین زندگی ہے. بھوک بھی ہو وہ کھانے کے ساتھ ختم بھی ہو جائے، پھر دوسری وقت کھانا آ جائے، پھر کھائے. جو بھوک ہوگی پھر کبھی لطف اٹھائے گا گوشت کا، کبھی دال کا، کبھی روٹی کا، کبھی پھل کا، کبھی مشروب کا. نہیں ہوگی تو کیا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے جسم کے اندر اللہ نے اتنی نعمتیں بھری ہیں، ہمیں احساس نہیں. یہ بورا نعمتوں سے بھرا ہوا ہے.
یہ قوت ذائقہ اللہ چھین لے تو کیا پتہ چلے گا کھٹا کیا ہے، میٹھا کیا ہے، اور بریانی کیسی ہوتی ہے، گوشت کیسا ہے، دال کیسی ہے، سبزی کیسی ہے۔ قوت ذائقہ نہ ہو تو سارے ذائقے ختم۔ یہ اصل تو سارے ذائقے اللہ نے انسان کے اندر رکھ دیے۔ ہائے اللہ ہمیں شکر کی توفیق دیتے۔ یہ زمین آسمان اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اپنی طرف جو ہے آدمی دیکھے تو اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اللہ کرے اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے دے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آپ کی برکت سے وہ مضمون شروع ہو گیا ہے، ویسے الحمدللہ قیمتی باتیں، اللہ ہمیں توفیق دے دے عمل کی۔ یہ پھر کہتا ہوں اللہ کرے ہمیں بھوک لگ جائے دین والوں کو۔ میرا جو جی چاہتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا جو غیر مسلم بلادری ہے ان کو بھی کلمے کی دولت نصیب کر دے، ان کو بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے، وہ بیچارے بھی بچ جائیں، ان کو پتہ نہیں ہے آخرت میں کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ میں نے حدیث پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے اور کافر بھی کفر کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ تو کافر جو ہے مسلمانوں کو تانا دیں گے کہ ہم نے تو کلمہ نہیں پڑھا اور تم نے تو کلمہ پڑھا ہے پھر بھی جہنم میں جل رہے ہو، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے سب کو جہنم سے نکال۔ اس وقت کافر جو ہے حسرت کریں گے، ہائے ہم کلمہ ہی پڑھ لیتے۔ تو جب یہ حدیث پڑھی تو یا اللہ عرض کیا، یا اللہ تو ان کو بھی کلمہ دے دے۔ یہ ایک دن پتہ نہیں ہم پہ بھی آپ فضل ہی کریں گے تو بخشش ہوگی۔ دیکھو اللہ اپنے فضل سے معاف کریں گے، اعمال کا بہانہ بنے گا۔ اعمال کا تو بہانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فضل سے آدمی جنت حاصل کرے گا۔ تو پوچھا گیا آپ کو بھی فرمایا مجھے بھی اللہ اپنے فضل سے جنت دے گی۔ اس لیے سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرمایا نہ میں شیر نہ پاچ ٹاکی نہ پوری سرسائی ہوئی۔ بھئی ذوق ہے، نہ میں شیر نہ پاچ ٹاکی نہ پوری سرسائی ہوں، نہ میں توڑا نہ میں ماشا ہن گل رتیاں تے آئی ہوں۔ رتی ہواں تے رتی صداواں میں تے رتی بھی پوری نائی ہوں، تول پورا تاں ہوسی باہو جد ہویا فضل ہی لائی ہوں۔ یہ تو عارف باللہ لوگ جو سمجھا کے گئے، اللہ ہمیں سمجھتا فرمائے، اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلاتے۔ آج صبح بیان ہوا ہے مختصر سا صرف 5-6 منٹ میں آیا، تو اس کا عنوان ہے حسین ترین راستہ۔ وہ بچے بھیجتے رہتے مجھے تو نہیں پتا، لیکن وہ بعض دفعہ یہ تھوڑی تھوڑی باتیں بھیج دیتے ہیں کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں سن لیتے ہیں، وہ جاتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ سنتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ کیسا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی چیز کو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 7 کھجوریں تھیں، تو میرے ساتھ 2 ساتھی اور بھی تھے۔ فرمایا لے ابو ہریرہ کھاؤ، حضور کا ہاتھ ہے ہم کھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی کھاتا رہا، میرے ساتھی بھی کھاتے رہے، ہم کھاتے رہے۔ تو میں نے کھانے کے بعد دیکھا تو میری گٹھلیاں تقریباً 52 تھیں، 50 سے اوپر تھیں، میرے ساتھی کی بھی تقریباً اتنی ہوں گی۔ دیکھا تو حضور کے ہاتھ پر 7 ہی کھجوریں ہیں۔
اللہ پاک اس طرح بھی موجود ہے۔ اللہ اپنے خزانے جب جوڑ دے کسی چیز، ہوا سبحان اللہ، حکمہ کی باتیں اللہ ہمیں نصیب کرتے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس مٹکے کا تعلق سمندر کے ساتھ ہو وہ مٹکا کبھی خشک نہیں ہوتا۔ جس ہاتھ اور جیب کا تعلق اللہ کے خزانے کے ساتھ جڑ جائے وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، بات یہی ہے کہ ہمیں بھوک لگ جائے، مانگے گے نا اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں دین کی بھوک بھی عطا فرما دے۔ اس بھوک کی برکت سے دنیا کی بھوک بھی دور ہو جائے گی، ورنہ دنیا نہیں پیٹ بھر سکتی۔ اس بھوک کی برکت سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور قبر بھی استقبال کرے گی، راستے میں بھی استقبال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک آدمی کو، ایسے بھوکے کو جو اللہ کی بھوک میں مرا ہوا، کہتے ہیں نا فقیر فاں بڑا فقیر انتم الفقراء، وہ بڑا فقیر ہے۔ ایک ہے فقیر در در پہ مانگنے والا، ایک ہے خدا کا فقیر۔ وہ جو خدا کے فقیر ہوتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ وقت کے بھائی ڈپٹی کلیکٹر تھے، کوہاں فقیر نہیں تھے، ضلع کے مالک تھے انگریز دور میں۔ وہ کہتے ہیں جب بیٹھتا ہوں ان کی یاد میں سب سے بے غرض ہو کر، جب بیٹھتا ہوں ان کی یاد میں سب سے بے غرض ہو کر، تو پھر اپنا بوریا بھی ہمیں تخت سلیمان تھا۔ پھر بوریے میں بھی مزہ آتا ہے جب ایسے فقیر کا جنازہ اٹھا جائے گا جو اللہ کی بھوک میں فوت ہوا، کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اللہ سب کو نصیب کرے زندگی میں بھی پڑھنے کی، اس کتاب زندگی گزارنے کی، اور آخری وقت میں بھی سب کو اللہ نصیب کرے۔ تو جب اٹھتا ہے جنازہ تو راستے میں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں استقبال کے لیے۔ تو میں کہا کرتا ہوں عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے۔ اصل تو یہ دھوم ہے، یہ تو نہیں ہے شور شرابہ آدمی کرے آگے پیچھے۔ عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ محبوب کی گلیاں کون سی؟ یہی مسجد کی گلیاں ہیں۔ محبوب کی گلیاں کون سی ہیں؟ یہی اللہ والوں کی مجلس میں آنے کی گلیاں۔ محبوب کی گلی کون سی ہے؟ یہی دین کا راستہ ہے، یہی محبوب کی گلی ہے۔ تو ساگر صدیقی نے بھی کہا، ساگر صدیقی کو بھائی چلو یاد آ گیا مجھے، وہ پچھلے دور میں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچتے ہیں حسرتوں کے موڑ پر شام و سحر، سوچتے ہیں حسرتوں کے موڑ پر شام و سحر، جائیں گے ساگر کہاں ان کی گلی سے روٹ کر۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے، باقی تو سارے راستے تباہی کے راستے ہیں۔ اگر آبادی کا راستہ ہے، حسین ترین راستہ ہے، بہترین راستہ ہے، تو وہ حضور والا راستہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو، ایسی زندگی اپنی بنا لی جائے کہ آخرت میں استقبال ہو۔ قبر بھی کہے قَالَ لِلْقَبْرِ مرحبا، وہ تیرا آنا مبارک ہو۔ جتنے میری پیٹھ پہ لوگ چلتے تھے تو مجھ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا تھا، آج میرے حسن سلوک کو بھی دیکھ۔ پھر قبر منتہائے نظر تک کھل جائے گی، اور پھر وہاں پہ عرش معلیٰ سے ملائے اعلیٰ وہ لائیں گے، بستر بچھا دیں گے۔ وہ بستر کیسا ہوگا بھائی؟ وہاں جب وہ لیٹے ہوں گے وہاں پتہ چلے گا، جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ تو جانے والا جو ہے وہ بھائی کسی غیر کے پاس نہیں جاتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہمارے پاس آنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں
تم نے ہمارے پاس آنا ہے، وہ کسی ظالم کے پاس نہیں ہے، حریم کریم کے پاس آنا ہے۔ اتنا ہے میرے ساتھ کوئی تعلق تو بنا دو۔ وہ ایسی ذات ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی معاف کر دینے والا، لیکن آدمی جستجو کرے، تلاش میں رہے کہ میرا مولا راضی ہو جائے، کس کام میں اللہ راضی ہے وہ کام کرے، گناہوں والے کام سے بچے، اپنی زندگی کو دیکھے، میری زندگی کیسی ہے۔ میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بعض موقع پر نہ بعض لوگ جب سنت کے مطابق عمل کر دیا جائے تو پھر اس میں آگے بڑھتے ہیں، حضور سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ او ایمان والو، حضور سے آگے نہ بڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ کہتے ہیں نا جب آدمی کسی سے کچھ سمجھائیں اللہ سے ڈر نہ کر، ایک عمل کر دیا۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس موقع پہ جب حضور نے جو عمل جہاں پہ ختم کر دیا ہے ہم اس کو آگے نہ بڑھائیں۔ ہمارے لیے یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارے لیے یہی کلمہ ہے جو حضور نے ہمیں بتا دیا، ہم اسی میں ہیں۔ انہ مکتوب علی العرش وعروق الجنہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں عرش پر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم آگے نہ بڑھیں تو خود آدمی سوچ لے، علماء سے پوچھے میں کیا کر رہا ہوں، یہ ہمیں تو پوچھ کر سکھانا۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں سمجھتے تو پوچھ لو، کسی اہل علم سے پوچھ لو، کیوں آگے بڑھتے ہو؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کھڑا ہمیں کر دیا وہاں کھڑا ہونا ہمارے لیے بہتر ہے۔ آگے بڑھیں گے تو پھر خیر نہیں ہوگی، اس میں تو پھر جو ہے نقصان ہوگا۔ تو ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں، چاہے وہ فوتگی کا ہے، چاہے وہ شادی کا موقع ہے، تندرستی ہے یا کہ بیماری ہے، گھر میں خوشی ہے، شادمانی ہے یا فوتگی ہے، ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے، انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ میرے شیخ فرماتے تھے، ان کا شعر ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اللہ بھی ملتے ہیں اور جنت بھی ملتی ہے۔ میرا بھی شعر ہے نہ اپنی من مانی کر نہ غیر کی مرضی کر، نہ اپنی منمانی کر نہ غیر کی مرضی کر، اللہ کی بندگی کر حضور کی غلامی کر۔ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہ بڑھ، غیر کے راستے پہ نہ چل، اپنی بھی نہ مان کہ میرے نفس میں۔ بعض دفعہ آدمی بعض عمل اس لیے کرتا ہے اپنے نفس کی خوشی کے لیے، بعض دفعہ یہ وہ خوش ہو جائے گا میں بھی جاؤں، آدمی نیا عمل نہ کوئی شروع کر یہ خوش ہو جائے گا، اور ہم نے اللہ کی خوشی کو دیکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مومن کو خوش کیا مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، جو اللہ کو خوش کرے گا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ نہ کسی کی ضد میں ہم نے کرنا ہے، ہماری تو ہر وقت یہ زندگی ہو کہ اللہ کی رضا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، مولا آپ سے مانگتا ہوں کہ تیری رضا والی زندگی ہو اور تیری ناراضگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں، تو جانے والے جو ہیں ان کے لیے دعا بھی ہو۔ وہ جو گئے ہیں کسی غیر کے پاس نہیں گئے، اللہ کے پاس گئے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جو پہلے چلے گئے نا رشتہ دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کتاب بھی الحمدللہ یاد ہے، حدیث بھی یاد ہے،
کہ جب دنیا سے کوئی جاتا ہے نا تو دنیا والوں کے لیے تو جدائی ہے، لیکن آگے جو ان کے پہلے جا چکے ہیں ان کے عزیز و اقربا، جو دوست و احباب جا چکے ہیں، وہ آگے سے آتے ہیں عالم برزخ میں، آ کے پوچھتے ہیں وہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کما یلقون البشیر من اہل دنیا، جیسے دنیا والے کسی خوشخبری دینے والے کو آگے سے جا کے ملتے ہیں تھوڑا چل کے کہ میں جلدی خوشخبری سنوں، ایسی جو ہے وہ عالم برزخ میں آ کے جو دنیا سے جاتا ہے اس کو ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں وہ فلاں کا کیا حال ہے، وہ فلاں کا کیا حال ہے، بتاتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ فلاں ایسا ہے۔ اچھا وہ فلاں نے شادی کرنی تھی، کر لی ہے؟ حدیث میں آیا ہے، وہ بتاتا ہے کر لیے کہ نہیں کی۔ اور یہ بھی وہ فلاں کا کیا، وہ تو یار آ چکا ہے، پھر وہ ادھر نہیں آیا، سجین میں چلا گیا ہے۔ یہ ہے کہ دعا ہو اللہ آخرت میں سب کو اکٹھا کرتے اور وہ جنت الفردوس والا بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ کھڑے ہو کر یہ فرمایا استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، یعنی دعا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ثابت قدمی کی فرمایا دعا کرو کہ سوال و جواب ہوں گے، ثابت قدم رہے۔ پھر آپ نے قبر والے کے لیے جو ہے دعا کی، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، ان کی قبر کو منور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو کبھی کبھی آدمی قبرستان میں جائے، اپنی موت کو بھی یاد کرے، ان کے لیے دعا بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ ہے، ہر کام آپ کی سنت پہ کریں گے بہت کچھ ملے گا۔ اللہ مسلمان کے لیے روح زمین، پوری دنیا عمل کا میدان ہے، نیکیوں کی منڈی لگی ہے پوری دنیا میں، جہاں بھی جائے یہ نیکیاں کر سکتا ہے۔ قبرستان میں بھی جائے السلام علیکم یا علی القبور، وہ قبر والو السلام علیکم، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہیں بھی معاف کرے ہمیں بھی معاف کرے، وانتم سلفنا، تم پہلے آ گئے، ونحن بالاثر، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہم بھی آ رہے ہیں۔ تو ہر قدم انسان کا قبر حشر کے قریب ہے، وہ موت کے قریب ہے۔ اللہ جل جلالہ جو ہے ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے دنیا آخرت بنتی ہے، تو وہاں بھی آدمی جائے۔ اور قبرستان کا بھی احترام ہے۔ اگلے دن ہم ایک قبر پہ جنازے پہ گئے تو ایک آدمی قبر پہ بیٹھا ہوا، بیچارے کو پتہ نہیں تھا۔ میں تو یہی کہتا ہوں میرا تو اس نے جاننا ہے، اصل میں اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے ایک ساتھی کو کہا کہ جاؤ قریب جا کر آہستہ سا ان کو بات بتاؤ۔ دیکھو بعض دفعہ ہم نیکی کی بات کرتے ہیں، دوسرے کی عزت کو اچھاڑ دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نیکی کی بات نیکی کے ساتھ کرنی ہے، دین کا کام دین کے مطابق کرنا ہے۔ مومن کی عزت، اس کی آبرو، اس کا مال اور جان بیت اللہ سے بھی زیادہ محترم ہے، اس کی عزت بھی خراب نہ ہو۔ تو میں نے کہا جاؤ بھئی اشرف صاحب ہی تھے کہ جاؤ ان کو کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ قبر پر بیٹھنے سے جیسے کوئی انگیارے پہ بیٹھے اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ انگیارے پہ کوئی بیٹھے دیکھتی ہوئی آگ پہ تو کیا اس کا حال ہوگا، اوپر اچھلے گا کہ نہیں؟ فرمایا اس سے بھی سخت ہے قبر پہ بیٹھنا۔ مطلب کیا ہے؟ مومن کی قبر کا احترام سکھایا ہے۔ وہاں جا کر جو ہے سلام دے رہے ہو، کیوں دے رہے ہو؟ یہ احترام ہے کہ نہیں؟ کسی شہر خاموشہ میں گئے ہو، سلام دعا کر رہے ہو۔ اس لیے وہاں قبرستان میں قبروں کا بھی احترام کرنا ہے۔ بعض دفعہ قبر بناتے ہوئے آدمی آگے پیچھے چڑھتا اٹھتا نہیں، بلکہ آپ نے ایک مرتبہ اس طرح کوئی کونی لگا کے بیٹھا قبر کے ساتھ، آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو تکلیف نہ دو۔ سمجھ آ رہی بات؟ وہ بستر مٹی کا لے کے سویا ہوا ہے تو کیوں اوپر چڑھا ہوا ہے؟ وہ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، وہ وقت ساتھ پہ آنا ہے، لیکن ان کے لیے دعا بھی ہو۔ آدمی گائے بگائے کچھ پڑھ کر خرچ کر کے ہر قسم کا عطیہ بھیجے۔ عبادات تین قسم کی ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔
تین قسم کی بدعت ہے، زبانی بدعت اور بدنی بدعت اور مالی بدعت۔ یہ کبھی آدمی کلمہ پڑھ کر بھیج دے، 100 مرتبہ جو کلمہ شریف پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، زمین آسمان کا یہ درمیانی خلا جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تملأ بین السماء والارض، یہ زمین آسمان کا یہ درمیانی خلا جو ہے اللہ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ تو یہی جو ہے اصالہ ثواب کرتی ہے۔ چلو کچھ قرآن پاک ہو جائے، نہیں آتا سورہ اخلاص تو سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد تو سارے مسلمانوں کو آتی ہے، وہ تو وہی پڑھ کے آدمی اصالہ ثواب کر سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لے کسی وقت، اس کے لیے وقت بھی مقرر نہیں ہے کہ فلاں وقت، سوتے وقت کر لیں، صبح کر لیں، دوپہر کر لیں، جس وقت چلتے چلتے بھی کر سکتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم اور علماء ان کو جانتے ہیں کہ کتنے بڑی شخصیت ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ لوگ جا رہے ہیں راستے میں، کانٹا پڑا ہوا ہے، حضور کی تعلیم ہے، کانٹا اٹھا کے ایک طرف پھینکا، یا اللہ اس کا ثواب میرے والد کو بخش دے، اس کو عطا ہو۔ آگے گیا ہے، کانٹا اٹھایا، کوئی ڈھیلا اٹھایا، دوسری طرف پھینکا، یا اللہ اس کا ثواب میری امی کو عطا لگا دے۔ ایسی فکر تھی، محبتیں تھی، تو یہاں یہ نہیں ہے۔ تو آدمی جب فکر لگ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا بھی، اللہ پاک نے دعا بھی سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ اللہ پاک نے خود سکھائی، اپنے والدین کے لیے دعا کیا، چاہے فوت ہو جائیں یا زندہ ہیں۔ تو یہ ہے کچھ نہ کچھ پڑھ کے بھی۔ پھر مالی صدقات ہے، صحابہ سے یہ بھی ملتا ہے، صدقہ خیرات کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جو ہے وہ اصالہ ثواب کر دیا جائے۔ وہ رفع عامہ ہے، اس میں کوئی نیکی کر لے، مسجد مدرسے ہیں اور غرباء ہیں، فقراء ہیں، کوئی بھی نیکی ہے، آدمی نیکی کر سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ جو ہے مجھے بھی، آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں، سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں، درود شریف بھی پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم رب الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ مولا کریم جو قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، جو ذکر کیا ہے، جو صدقہ خیرات ہوئے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اے مولا کریم یہ جملہ ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ جملہ ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کے لیے اور تمام انبیاء علیہ السلام کے اہل بیت اور صحابہ کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ مولا کریم اولیاء صدیقین کے لیے، شہداء بدر کے لیے، شہداء احد کے لیے، شہداء کربلا کے لیے، اغواث ابدال اوتاد، یا اللہ جتنے بھی آپ کے اولیاء ہوئے سب کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج ہمارے سب کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم جو خصوصاً اس گھرانے کے لوگ جو ہے بھائی مسعود اور منصور صاحب کے جو والد صاحب خود، جو ان کے خاندان کے لوگ دنیا سے جا چکے، ان سب کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں، اے اللہ قبول فرما۔
مولا کریم ان کے بزرگوں کی یا اللہ قبر کو منور فرما، قبر کو کشادہ فرما، آخر کی منزل آسان فرما، اور تمام رسا کو صبر جمیل عطا فرما۔ مولا کریم کرم کا، فضل کا، آسانی کا، سلامتی کا، عافیت اور خیریت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جل جلالہ جتنی بھی دنیا سے یہ مسلمان ہیں یا اللہ سب کے لیے برکات۔ میرے مولا کریم جو یہاں جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی عورتیں ہیں، مرد ہیں یا اللہ، جو کسی کی جائز حاجات ہیں، نیک حاجات ہیں، پوری فرما۔ جو پریشانی ہے اللہ دور فرما۔ جو کوئی بیمار ہے روحانی جسمانی یا اللہ اس مجمع میں یا گھر میں آل و عیال میں یا خاندان میں، یا اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ مولا کریم کرم کا، فضل کا، آسانی کا، سلامتی کا، عافیت اور خیریت کا معاملہ فرما۔ اے میرے اللہ جل جلالہ اپنے محبوب کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ وصحارہ ونصارہ وشیعہ ومحبہ وامتہ وعلینا معهم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔